دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میرا شوہر بہت گرم تھا۔ میں نے تنگ آ کر اس کی دوسری شادی کروا دی۔ شادی کی پہلی رات سوتن کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ سوچا دیکھوں تو صحیح یہ لڑکی اب کیسے شوہر کو برداشت کرتی ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات 16 سالہ لڑکی نے میرے شوہر کے ساتھ سب حدیں پار کر دیں۔ میرا نام سائمہ تھا اور میری شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر مجھ پر بھروسہ کرتے تھے۔ میں بانجھ تھی، مگر میں نے شوہر سے جھوٹ بول دیا تھا کہ میری ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہمارا بچہ بہت جلد ہو جائے گا، اور شوہر نے بھی میری بات پر یقین کر لیا تھا۔ لیکن اب میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے۔ اب میں اسے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کو حقیقت بتانے سے پہلے ایک بار میں نے اپنی ماں کو فون کیا اور پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امی کہنے لگی، تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو۔ تمہارا شوہر تمہارا احسان مند رہے گا اور تمہیں چھوڑنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور ساتھ ہی دکھ بھی ہوا تھا۔ یہی لگا تھا کہ مجھے میری امی مجھ سے دشمنی نبھا رہی تھیں، کیونکہ میں ان کی بہت بدنامی کرا چکی تھی۔ میں غصے سے بولی، امی مجھے آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ شام کے وقت جب شوہر گھر واپس آئے تو مجھے دیکھ کر بولے، کیا بات ہے، تم نے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں بولی، میری قسمت میں ہی اندھیرا لکھ دیا گیا ہے، اس اندھیرے کا کیا کروں؟ میں تو اجڑ گئی۔ شوہر کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر تمہارے پاس موجود ہوں، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے شوہر کو پھر سب کچھ بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آج میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئی تھی تو اس نے کہا کہ تم بانجھ ہو اور اب تم عمر بھر بچہ پیدا نہیں کر سکو گی۔ میری بات سن کر پل بھر کے لیے ان کے چہرے پر اداسی ابھر آئی تھی، لیکن فوراً اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے لیے تم ہی کافی ہو، مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ شوہر کی تسلی دینے پر میں نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا، مگر ایک دن یہ بات میری ساس کو بھی پتہ چل گئی اور پھر ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری ساس اسے کہنے لگی کہ تم مجھے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر دو، کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ہماری پڑوسن کہنے لگی، تمہاری پہلی بہو کو کیا ہو گیا جو تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہو؟ تب میری ساس بولی، وہ بیچاری تو بانجھ ہے، ہمیں تو اپنی نسل بڑھانی ہے نا، اسی لیے مجھے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سب باتیں سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ جب شوہر گھر واپس آیا تو میں نے رو رو کر اسے ساری کہانی سنائی۔ یوسف نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گیا اور اپنی ماں کے پاس کھڑا کر کے بولا، امی میں سائمہ کے علاوہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور مجھے بچوں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہے، اسی لیے آج کے بعد آپ میری دوسری شادی کی بات مت کرنا۔ میری ساس نے غصے سے سر جھٹکا اور کہنے لگی، میں نے تو آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جو اپنی بانجھ بیوی کے اس قدر ناز نخرے اٹھاتا ہو۔ جبکہ شوہر کی بات سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ کتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ شوہر کا پیار میرے لیے ایسے ہی برقرار رکھنا۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ شوہر کو چائے بنا کر دے دوں۔ میں چائے بنانے کچن میں آئی تو میری ساس کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ اپنا نام سن کر چونک گئی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنی بیٹی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ تم فکر مت کرو، میں سائمہ کو طلاق دلوا کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی ضرور کرواؤں گی۔ تم ایسا کرو کہ اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو۔ یہ باتیں سن کر میں رونے لگ گئی۔ میں چائے بنائے بغیر ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھے اب اپنی امی کا خیال آیا تھا، مگر پچھلی بار انہوں نے جو مشورہ دیا تھا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی میری ساس کی طرح میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی امی کو فون ملایا۔ میں رو رہی تھی۔ امی بولی، بیٹا تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیا میرے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ امی کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ماں میری خاطر تڑپ رہی ہوگی۔ میں کہنے لگی، امی میری زندگی پہلے تو بہت اچھی تھی، مگر جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ میں بانجھ ہوں تب سے ہر وقت میرے سر پر تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ میری ساس اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈو، ابھی میرا شوہر بہت اچھا ہے، میری خاطر اپنی ماں سے بھی لڑتا ہے، مگر آخر وہ تو مرد ہی ہے نا، کب تک مجھے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے اس بات کا احساس ہو ہی جائے گا کہ اس کی زندگی میں بھی ایک بچہ ہونا چاہیے اور اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ امی کہنے لگی، مجھے احساس ہے
اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے، اسی لیے تو تمہیں میں نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کی خود سے اپنے ہاتھوں سے دوسری شادی کروا دو۔ وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد یوں ہی تم پر نہیں چھوڑ کر جائے گا۔ ظاہری سی بات ہے کہ اسے وارث تو چاہیے نا، آج نہیں تو کل وہ دوسری شادی کے بارے میں ضرور سوچنے لگے گا۔ اگر تمہارے شوہر نے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی تو پھر سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ میری مانو تو کسی غریب گھر کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دو، وہ تم سے دب کر رہے گی اور تمہاری احسان مند بھی رہے گی اور کبھی تمہاری جگہ لینے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بچہ پیدا کرے گی تو تم بھی برابر کی ماں کہلانے کی حقدار ہوگی۔ امی کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں بولی، امی آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شوہر کی دوسری شادی کروائے بغیر میرا اب اس گھر میں گزارا ممکن نہیں۔ حالانکہ یہ بات میرے دل پر کسی قیامت کی طرح گزری تھی کہ میں خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے شوہر کی شادی کروا رہی تھی، لیکن یہ میری مجبوری تھی اور مجھے شوہر پر یقین تھا کہ اس کا پیار میرے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اور اسی لیے میں گھر والوں سے چوری چھپے شوہر کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی۔ میں گاؤں کی رہائشی تھی، میرے والدین اور بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میری زندگی بہت ہی خوبصورت تھی، مگر مجھے صرف ایک بات کا غم تھا اور وہ یہ تھی کہ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے بچپن میں ہی طے کر رکھا تھا، اور جس لڑکے سے میرا رشتہ طے کیا تھا اس کا نام فہد تھا۔ اس نے آج تک سکول کی شکل نہیں دیکھی تھی جبکہ میں نے میٹرک کیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکی اگر میٹرک پاس کر لے تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اور پھر فہد تو بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ تعلیم تو میرے بھائیوں نے بھی حاصل نہیں کی تھی، مگر وہ پھر بھی سنجیدہ تھے، بات کرنے کا ڈھنگ انہیں آتا تھا۔ امی نے میرے بھائیوں کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کی تھی، مگر فہد کو تو اچھے برے کی تمیز تک نہیں سکھائی گئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چلتا تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس سے بہت ہی نفرت ہو گئی تھی۔ فہد کی ایک بات جو مجھے بہت ہی بری لگتی تھی وہ یہ تھی کہ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی سے چکر چلانے کے باوجود وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک بار فہد میرے گاؤں کے میلے سے چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ اس کی ان حرکتوں سے مجھے غصہ آتا تھا۔ میں اس کی لائی ہوئی چوڑیاں اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر توڑ دیتی تھی۔ میری اس حرکت سے میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، لیکن وہ اتنا گرا ہوا تھا کہ اگلے ہی دن ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی میرے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی جو تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی تھی۔ امی پاپا سے بات کرتی تو وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں، فہد ابھی بچہ ہے، خود ہی سنبھل جائے گا۔ خیر کچھ سال پہلے ہی میرے بڑے بھائی نے گاؤں میں ہسپتال بنانے کی درخواست دی۔ انہی دنوں میں ایک ٹیم گاؤں میں آئی تھی اور زمین وغیرہ کا ٹیسٹ کر رہے تھے، اور پھر گاؤں میں ایک بہت ہی بڑے ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی۔ وہاں سب لوگ ہی پاپا کے ڈیرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد سب لوگ واپس چلے گئے، مگر ایک ایسا انسان تھا جو واپس نہیں گیا۔ اس کا نام تھا یوسف۔ اسے گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی لگی، اسی لیے اس نے بابا سے اجازت لے کر کچھ دن یہاں رہنے کا ارادہ بنا لیا۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو میری نظر اس پر پڑی۔ پہلی ہی نظر میں وہ مجھے پسند آ گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ میں بھی اسے پسند آ گئی، اور پھر اگلی بار آنکھیں خود ہی ملنے گئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں بھی آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا۔ میں نے امی کے فون سے اسے فون کیا اور ہم دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنے منگیتر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، وہ تو بہت ہی عجیب انسان ہے، اس کے ساتھ 2 منٹ کھڑے ہو کر بات بھی انسان نہیں کر سکتا۔ تم اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے یوسف سے کہا کہ تم اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آؤ، ہو سکتا ہے کہ میرے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ اس نے حامی بھر لی تھی اور واپس شہر چلا گیا تھا، اور پھر پورے 1 ہفتے بعد اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ واپس آیا۔ اسے میرے پاپا نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میری بھابھی اور میری امی میری دل جوئی کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے پاپا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں فہد سے شادی نہیں کر سکتی۔ پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا میں نے فہد کی ماں کو زبان دے رکھی ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اس کی مرحومہ ماں سے کیا ہوا وعدہ اس طرح توڑ نہیں سکتا۔ پاپا کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاپا کہنے لگے، کوئی بات نہیں، وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت اگر اچھی اور وفادار ہو تو بد سے بدتر لڑکا بھی ٹھیک کر لیتی ہے۔ پاپا یہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ میں نے اسی وقت یوسف کو فون کیا۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا،
تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس طرح برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اور پھر میں بھی اس کے ساتھ شہر بھاگ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاپا کی بہت بدنامی ہوگی، مگر میں مجبور تھی، اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر یوسف نے میرے ساتھ شادی کی اور مجھے اپنے گھر لے گیا، مگر جب اس کی ماں کو پتہ چلا کہ وہ مجھے گھر سے بھگا لایا ہے تو وہ کہنے لگی، بیٹا تم گاؤں کے چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یوسف بھی ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا، مگر میری ساس ذرا پرانے خیالات کی مالک تھی۔ انہوں نے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو بہو بنانے کے طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے میرے اور میرے شوہر کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی ہر طرح کی ممکن کوشش کی تھی، لیکن یوسف ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے مجھے عزت دی۔ یہ بھی خدا کا کرم تھا کہ میرے پاپا اور بھائیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا، نہیں تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ خیر جہنم تو اب بھی بنی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ میں بانجھ ہوں، بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے یہی خیال آتا کہ میرے ساتھ یہ سب میرے والدین کی بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ خیر اب میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کا سوچ ہی لیا تھا۔ میں اپنی ساس کی ضد کے آگے اپنی زندگی تباہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی ساس سے چوری چھپے محلے کی ایک عورت کو کچھ پیسوں کے لیے بدلے میں اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے کسی مجبور غریب سی لڑکی کا رشتہ لا کر دو اور اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس عورت نے بڑے خفیہ طور پر مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر رکھی۔ میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ رشتہ کرنے والی وہ عورت کہنے لگی، یہ لڑکی یتیم گھر کی ہے، اپنے ماموں کے ساتھ رہتی ہے، اس کی مامی چاہتی ہے کہ یہ جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ لڑکی کی تصویر دیکھ کر میں بولی، آنٹی میں کبھی بھی اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے نہیں کروانے والی۔ اس کا حسن تو دیکھو، میرا شوہر تو اس کے عشق میں ویسے ہی پاگل ہو جائے گا۔ وہ عورت کہنے لگی، بیٹا یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ یہ سن کر میں نے اس کی بات مان لی اور پھر اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے کروا دی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی میرا شوہر بدلنے لگا۔ وہ نئی بیوی کے کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا بلکہ اس لڑکی سے کرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھے اپنے شوہر کی اصل حقیقت معلوم ہو گئی۔ وہ اپنی دوسری بیوی سے کہہ رہا تھا، میں نے سائمہ سے پسند کی شادی کر لی، مگر وہ کچھ دن بعد میرے دل سے اتر گئی تھی اور پھر میں تم سے ملا اور مجھے تم سے پیار ہو گیا، مگر میں سائمہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کا باپ اور بھائی کتنے خطرناک ہیں، اسی لیے میں اس کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے ڈاکٹر کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ میری بیوی سے کہو کہ وہ بانجھ ہے۔ میری بیوی نے یہ بات مان لی اور پھر میں نے محلے کی ایک عورت کے ساتھ مل کر تم سے شادی کا پلان بنا لیا۔ اس بار بھی سائمہ بیوقوف بن گئی اور میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی۔ میری جان تم مجھے پہلی ہی نظر میں بھاگ گئی ہو، پوری زندگی اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ ہائے یہ میں کیا سن رہی تھی؟ یہ میرا شوہر تھا جس کی وجہ سے میں نے خود کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں دبے قدموں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسے شاید امید نہیں تھی کہ میں اس کا راز جان لوں گی۔ میں بولی، اگر چھوڑنا ہی تھا تو یوں ہی چھوڑ دیتے، مجھے بانجھ بتانا ضروری تھا کیا؟ کسی انسان سے خدا کی دی ہوئی نعمت چھین لینا اس کا خون کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ تم سب نے مل کر مجھے بے موت مار دیا۔ اتنا کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل آئی۔ وہ میرے پیچھے آیا، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اسی رات میں اپنے شوہر کے گھر سے اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی۔ میں ایک یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ میں نے اسے ابھی تک طلاق نہیں لی کیونکہ اب مجھے کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں تھا، تو پھر طلاق لینے کا کیا فائدہ؟ امی سے فون پر بات کر لیا کرتی ہوں، وہ مجھ سے ملنے بھی آ جاتی ہیں۔ وہ مجھے گھر لے کر جانا چاہتی ہیں مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کا سامنا کر سکوں۔ ایک دن اپنی قسمت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تب باہر بیٹھا گارڈ میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا، میڈم جی یہ لفافہ ایک آدمی آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس لفافے پر نظر پڑتے ہی مجھے پہلا خیال اپنے شوہر کا آیا۔ جی چاہ رہا تھا کہ وہ لفافہ اٹھا کر فوراً باہر پھینک دوں۔ فوراً اپنے اس خیال کو پورا کرنے کے لیے میں آگے بڑھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے وہ لفافہ اس گارڈ سے لے لیا اور ادھر کمرے میں بیٹھ کر جب وہ لفافہ کھولا تو میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ اس میں وہی رنگ برنگی چوڑیاں تھیں جو کبھی مجھے فہد نے دی تھیں۔ ان چوڑیوں کو دیکھتے ہی فہد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ہو نہ ہو یہ چوڑیاں مجھے اس نے بھیجی تھیں۔ میں فوراً دروازے کی طرف بھاگی تھی اور گارڈ سے پوچھا، یہ چوڑیاں تمہیں کس نے دی؟ تو اس نے بتایا کہ وہ تو چلا گیا۔ فہد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا کہ فہد کو میں اب بھی یاد تھی۔
کیا وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ لیکن میں اب کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ میں چوڑیوں کو ہاتھ میں تھامے واپس کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن جب میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو میں نے فہد کے بارے میں پوچھا، اور فہد کے بارے میں جو کہانی مجھے میری ماں نے سنائی اسے سن کر تو میرا دل تڑپ اٹھا۔ میری ماں نے بتایا کہ جس دن تم یوسف کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اس دن فہد بہت رویا تھا۔ اس کی چیخ سے پورا گاؤں اپنا دل تھام کر رہ گیا تھا۔ ماں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ ایک دم بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی ساری زمینیں بیچ کر گاؤں میں ایک اسکول کھول لیا اور ایک اچھا آدمی بن گیا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ ایک دن امی فہد کو میرے پاس لے آئی اور وہ کہنے لگا، سائمہ میری غلطی یہ تھی کہ میں تمہاری توقعات پر پورا نہیں اترا، مگر میرے دل کے دروازے اب تمہارے لیے کھلے ہیں۔ میرے دل میں تمہارے سوا کوئی اور لڑکی نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ میں یوسف کی بیوی اور بانجھ عورت ہوں، جس پر فہد نے کہا کہ سائمہ تم ابھی میرے لیے وہی ہو جو پہلے تھی، جسے میں آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اور اگر تم شادی شدہ اور بانجھ ہو تو مجھے پرواہ نہیں۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ امی نے مجھے بتایا کہ فہد اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں نے ہاں کہہ دی اور سب سے پہلے خلا لیا اور عدت پوری کی۔ عدت کے فوراً بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، جہاں میرے بھائی اور باپ نے خوشی خوشی شرکت کی، کیونکہ ان کی خوشی یہی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر ہی میری اور فہد کی شادی ہو گئی۔ میرے والدین نے بڑے دھوم دھام سے میری شادی کروائی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ میری پہلی شادی ہے۔ شادی کی خوشی کیا ہے میں اب اسے محسوس کر رہی تھی۔ آج میرا دل صرف فہد کے نام سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فہد کے ساتھ میری زندگی اتنی خوشگوار ہوگی۔ فہد کی محبت کے سائے میں 1 سال گزر چکا تھا۔ میں نے فہد کو اپنی اور یوسف کی ساری کہانی سنائی تھی۔ فہد نے میرا علاج کروانا شروع کر دیا اور ڈاکٹر نے امید ظاہر کی کہ علاج کے بعد میں ماں بن سکتی ہوں۔ اور ایک دن بازار میں خریداری کرتے ہوئے میں یوسف سے ملی، لیکن اس کے چہرے پر ایک چمک بھی نہیں تھی۔ وہ شرمندہ انداز میں کہنے لگا، جب شادی کے 1 سال بعد بھی اس کی دوسری بیوی حاملہ نہیں ہوئی تو میں اپنے ٹیسٹ کروانے گیا، جس میں اس کی رپورٹ نارمل تھی، لیکن میری رپورٹ غلط آئی کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اب وہ بانجھ ہونے پر مجھے دن رات طعنہ دیتی ہے۔ سائمہ مجھے تمہاری محبت بہت یاد آتی ہے، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی سے چلی گئی ہو، لیکن ایک کام کر سکتا ہوں کہ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو اس جرم اور زیادتی کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ تمہاری دی ہوئی معافی میری زندگی کے کچھ درد کو کم کرے گی۔ یہ سن کر میں نے فہد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور فہد کو دیکھتے ہوئے میں نے یوسف سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب خدا نے تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دے دی تو میں کون ہوں جو تمہیں سزا دے؟ اور یہ کہہ کر میں آگے بڑھی۔ یوسف مجھے کسی ہارے ہوئے آدمی کی طرح دیکھ رہا تھا اور میں اپنے شوہر فہد کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی تھی، جہاں میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔